وہ سڑک پر چلتی گرمی کو کوس رہی تھی۔ لان کی کرتی اور بیگی جینز پہنے چادر نما دوپٹے کو اس نے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک ڈالا ہوا تھا، یوں کہ سر کے علاوہ باقی سب دوپٹے سے ڈھکا تھا۔ ایک ہاتھ میں تھیلا تھا اور ایک میں پرس پکڑے وہ بار بار پرس والے ہاتھ سے منہ پر آیا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ وہ خود سے بڑبڑاتی چل رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں کچھ لگا تھا، شاید کوئی شاپر اٹک گیا تھا۔ وہ اس کو دوسرے پاؤں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جب یکدم لڑکھڑائی اور آگے کھڑے انسان سے وہ جا ٹکرائی۔ او میرے اللہ! منہ سے بے اختیار نکلا۔ شکر تھا کہ تھیلے سے سبزیاں نکل کر نہیں گری تھی۔ چہرہ اٹھا کر اس نے خفگی سے ٹکرانے والے کو دیکھا، جیسے ساری غلطی اس کی تھی۔ اس کے وہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں لڑکھڑایا تھا۔ وہ بیچارہ تو اس کے ایسے دیکھنے پر اپنے وہاں کھڑے ہونے کو کوس رہا تھا۔ وہ اس کو گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ گھر کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ماما، آئندہ کے بعد میری توبہ، اگر میں اتنی گرمی میں باہر قدم بھی رکھ جاؤں۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ بیٹا کتنی مرتبہ کہا ہے کہ گھر میں داخل ہوتی ایسے شروع نہیں ہو جاتے، سلام کرتے سب سے پہلے۔ انہوں نے کئی مرتبہ کی بات دوبارہ اس کے گوش گزار کی۔ آپ کو کیا پتا آج کتنی گرمی ہے؟ وہ واقعی ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ ماما نے کچن سے پانی لا کر دیا جو وہ ایک سانس میں سارا پی گئی۔ میں تمہارا کیا کروں ملیحہ؟ وہ بس اس کو کوس ہی سکی۔ اچھا، مجھے تمہیں بتانا تھا کہ نئے کرایہ دار آنا چاہتے ہیں۔ مجھے آج ایک کال آئی تھی۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ فیملی ہے؟ وہ کاؤچ پر آگے ہو کر بیٹھی۔ نہیں، یہ تو میں نے ڈسکس نہیں کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آج ہی گھر وزٹ کریں گے۔ ماما نے تفصیل بتائی۔ وہ سر اسباب میں ہلا کر روم میں آئی۔ وہ بس بات لینا چاہتی تھی تاکہ کچھ فریش ہو جائے۔ نہا کر باہر نکلی تو کسی کی آواز کانوں میں پڑی۔ جی آنٹی گھر وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو بھی تھا کتنا اچھا بولتا تھا، اس کی آواز کانوں کو بھلی سی لگی۔ وہ تولیے سے بال خشک کر کے چادر کو اچھے سے لپیٹا، بال چادر کے باہر تھے۔ وہ باہر آئی تو دو لڑکے بیٹھے تھے، ایک کی اس کی جانب پشت تھی اور بالکل اس کے سامنے تھا۔ اچھا، وہ ملیحہ تم آ گئی، ذرا ان بچوں کو گھر تو دکھا دو، چابیاں میرے روم میں ہوں گی۔ انہوں نے اسے کہا تو وہ چابیاں لے آئی۔ وہ ان کے پاس سے گزرنے لگی جب وہ آنکھیں جھکا کر کھڑا ہوا۔ ماما ایک ایک چیز نوٹ کر رہی تھی۔ انہیں اس کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ ملیحہ انہیں چلنے کا کہہ کر لاؤنج سے محلقہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ایک لڑکا پیچھے ہی رہ گیا تھا، شاید کال کے لیے رکا تھا، جبکہ ایک اس کے پیچھے قدرے جھک کر گیٹ سے داخل ہوا۔ ملیحہ کو جانے کیوں ہنسی آ رہی تھی۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ نہیں، شکل سے صاف ظاہر تھا وہ ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ اس نے غور سے اس لڑکے کو دیکھا، وہ وہی تھا جس سے آج وہ ٹکرائی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ سے اسے خفگی سے دیکھا۔ حیدر کو سمجھ نہیں آئی اس لڑکی کی، عجیب لڑکی تھی۔ خیر گھر دو کمروں اور ایک کچن تھے۔ چھوٹے سے لیونگ روم پر مشتمل تھا جبکہ لان دونوں گھروں کے ملاتے تھے۔ ایسے کہ ایک دروازہ موجود تھا، ایسا لگتا تھا ایک گھر کو دو میں تقسیم کیا گیا تھا۔ گھر ٹھیک ہے، آپ کرائے کا بتا دیں۔ اچھا، تو ایسا ہے کہ ہمارے پچھلے کرایہ دار 50,000 ماہانہ دیتے تھے۔ چونکہ اب ملک ترقی کر گیا اور مہنگی نے بھی ترقی کر لی ہے تو آپ کے ساتھ 60,000 دینے۔ کرایہ ماما نے 50 ہی طے کیا تھا۔ ڈیفینس میں تو نہیں رہتے آپ؟ اس نے طنز کیا تھا جس پر ملیحہ نے منہ بنایا۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اچھا، کچھ کم نہیں ہو سکتا؟ جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ حیدر پرسوچ نظروں سے دیکھتا واپس ماما کے پاس آیا۔ آنٹی گھر تو اچھا ہے مگر کرایہ تھوڑا مناسب کر دیں، 60,000 کچھ زیادہ ہے۔ جس پر ماما نے ملیحہ کو دیکھا، اس نے کندھے اچکا دیے۔ گھر میں کون کون رہے گا؟ ماما نے پوچھا۔ جی میں اور میرا کزن جو ابھی یہاں میرے ساتھ تھا۔ کوئی قاتل نہیں ہے؟ ماما چونکی تھی۔ نہیں جی، دراصل میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ شہریار کے والدین گاؤں میں ہوتے ہیں۔ کام کے سلسلے میں ہم دونوں ادھر آئے ہیں۔ اس کا لہجہ موہ لینے والا تھا۔ ملیحہ اسے دیکھتے کچھ سوچ رہی تھی۔ بیٹا، ہم آپ کو یہ گھر نہیں دے سکتے، آپ جانتے ہیں ہمارے گھر میں اور میری بیٹی ہی رہتی ہے، تو صرف مردوں کو گھر کرائے پر دینا مناسب نہیں لگتا۔ انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ حیدر نے ایک مرتبہ ملیحہ کو دیکھا۔
آنٹی آپ کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے ہم۔ اس نے کنوینس کرنے کی کوشش کی مگر وہ مسکرا کر نفی کر گئی۔ وہ انہیں ایک مرتبہ بھی سوچنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اچھا خاصا میں نے اس سے 60,000 نکلوا لینا تھا، وہ ماما سے بولی جس پر انہوں نے خفگی سے دیکھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ جب طے یہ ہوا تھا کہ 50,000 میں دینا ہے تو تم نے 60 کیوں کہا؟ انہوں نے اس کی کلاس لینے کا سوچا۔ ماما اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہماری انکم کم ہے تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس نے آنکھیں گھما کر دہائی دی۔ بیٹا جو لوگ رہنے آتے حالات کے مارے ہوتے، اپنا گھر باہر چھوڑ کر آتے، ان کے لیے بھی اتنی ہی مہنگائی ہے جتنی ہمارے لیے ہے۔ ملیحہ ٹھیک ہی کہہ کر چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی، ابھی اس کا پہلا سال تھا، اپنی ماما کے ساتھ اکیلے رہتی تھی۔ اس کے بچپن میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ماں کا سہارا تھی، ماں اس کا سہارا تھی۔ ان کا گزارا باپ کی پینشن اور اس گھر کے کرائے سے ہوتا تھا۔ ملیحہ سیکنڈ ٹائم بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی جس سے گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ وہ اگلے دن یونیورسٹی گئی تھی۔ جب واپسی پر گھر کے قریب اس نے حیدر کو دیکھا۔ او بھائی مسئلہ کیا ہے تمہارا ساتھ؟ ماما نے کرائے پر گھر دینے سے انکار کر دیا تھا اور ان کا فیصلہ بدلا نہیں ہے، اس لیے پھوٹ ہو۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر درست کرتے بولی، اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہمیں گھر لازمی چاہیے، ہماری جاب افیکٹ ہو رہی ہے، آپ جتنا کرایہ کہیں گے اتنا دے دوں گا۔ وہ ملتجی انداز میں بولا۔ وہ پہلے 60,000 کہنے لگی تھی مگر ماما کی بات یاد آئی کہ کسی پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ 55,000۔ اس کے حتمی لہجے پر وہ ہلکا سا مسکرایا، سر جھکا کر مسکراتا وہ کتنا اچھا لگتا تھا۔ ملیحہ نے سوچا، خیر اسے کیا، کل شفٹ ہو جائے اور کرایہ ایڈوانس۔ وہ کہہ کر چلی گئی جبکہ حیدر کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ ہاں کام ہو گیا ہے، اس نے ایئر پیس میں کہا جو اس کے کان کے ساتھ لگا تھا۔ ملیحہ نے ماما کے جا کر بتا دیا کہ اس نے کرایہ داروں کو ہاں کر دیا ہے، اگر وہ تنگ کریں گے تو وہ اگلے مہینے کی فارغ کر دیں گے انہیں۔ ماما زیادہ مطمئن نظر نہیں آئی مگر خاموش ہو گئی تھی۔ حیدر لوگ اگلے دن ہی شفٹ کرائے تھے۔ شہریار کو کوئی ڈبہ نکال رہا تھا وین سے جب ملیحہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ حیدر نے اسے آتے نہیں دیکھا تھا، وہ کچھ بڑبڑاتی آ رہی تھی۔ حیدر نے ایک ڈبہ وین سے نکالا، ابھی وہ سیدھا ہی ہوا تھا جب اس کی ٹکر ہوئی تھی کسی سے۔ او میرے اللہ! وہی جملہ وہ جب بھی ٹکراتی تھی یہی کہتی تھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ ایسے خفگی سے گھورے گی اور ویسا ہی ہوا تھا۔ اپنے انداز پر وہ اندر ہی اندر مسکرایا جب کا چہرہ سنجیدہ رکھا۔ اسے کوئی جواب نہ دیتا دیکھ کر وہ پھر بولی، اندھے ہو کیا دکھتا نہیں ہے؟ وہ غصے سے ناک چڑھا کر بولی، آج بھی وہ اپنے سٹائل میں موجود تھی۔ آپ مجھ سے مقابلے میں؟ وہ سیدھا ہوتا بولا، اب کہ وہ یوں کھڑا تھا کہ سورج اس کے پیچھے چمک رہا تھا جس کی بدولت وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی۔ جی بدقسمتی سے آپ کو دیکھنے کی عادت نہیں ہے، وہ چٹک کر بولی۔ حیدر نے ناگواری سے اسے دیکھا، کیا بلا سر پر مسلط ہو گئی تھی۔ مجھے سراسر آپ کی غلطی نظر آ رہی ہے، میں باکس نکالا تھا جب آپ مجھ سے ٹکرائی ہیں، اگر چوکھٹے پر لگے 2 بٹن کام نہیں کرتے تو 2 گز لمبی زبان کو بھی آرام دے۔ وہ کہہ کر تھوڑا آگے ہوا، اب وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ اس کی وائٹ شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے تھے، کف کوہنیوں تک مڑے تھے، دھوپ سے ماتھے پر پسینہ صاف چمک رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں اس وقت ہلکی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بلا وجہ ہی اسے دیکھے گئی۔ وہ باکس شہریار کو پکڑا کر واپس مڑا۔ او لٹل ریڈ رائڈنگ ہڈ، راستہ دیں گی یا یہیں پر کوما میں چلی گئی ہیں؟ جس پر ملیحہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ فریش ہو کر وہ کھانا کھانے بیٹھی۔ ملیحہ ذرا یہ ان بچوں کو تو کھانا دے آؤ، صبح سے بیچارے بھوکے ہوں گے۔ ماما 2 کھانے کے ڈبے کچن سے لائیں۔ ماما کون سے بچے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ حیدر اور شہریار کو، بڑے ہی کوئی سلجھے ہوئے بچے ہیں۔ وہ تو ان کی فین ہو گئی تھی۔ ملیحہ ان سے باکس پکڑتے اپنی لان سے محلک دروازہ کھول کر وہ ادھر آئی۔ لیونگ روم میں داخل ہوتے اس نے دیکھا شہریار ایک صوفے پر لمبا لیٹا ہوا تھا جیسے کافی کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، جبکہ حیدر لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ شہریار اسے دیکھ کر گرتے گرتے بچا، پھر جلدی سے کھڑا ہوا۔ ارے ملیحہ آپ؟ وہ سیدھا کھڑے ہوتے بولا۔ حیدر نے سرسری سا دیکھا، پھر اپنا کام کرنے لگا۔ مدیحہ حیرہ کو دیکھتے بولی،
جی وہ ماما نے کھانا بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ شہریار نے خوش دلی سے آگے بڑھا، ڈبے پکڑ لیے۔ بہت بہت شکریہ، اس کی اشد ضرورت تھی، بہت بھوک لگی تھی۔ شکریہ کہیے گا آنٹی کو۔ وہ خوش مزاج لڑکا تھا، جبکہ حیدر نے دوسری نظر تک نہیں ڈالی اس پر۔ وہ کھڑی سوچتی رہی، ڈبے لے کر جائے یا بعد میں وہ خود ہی دے جائے۔ بغیر ڈبے لیے وہ واپس آ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ کچھ سوچتی رہی، بس اس نے سرسری سے ایک نظر اٹھا کر دیکھا تھا اور پھر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ لاشعور میں اسے ہی سوچتی رہی۔ شہری، مجھے اس علاقے میں کیمراز لگوانے ہیں۔ وہ اپنے کمرے سے اجلت میں نکلا تھا۔ ایسے کیسے لگا سکتے ہیں، نظروں میں آ جائیں گے۔ شہریار فوراً بولا، جو بھی ہے مجھے ہر جگہ پر نظر رکھنی ہے۔ ویسے اس محلے میں کتنی لڑکیاں رہتی ہیں؟ وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال کر دیکھ رہا تھا۔ بچیاں بھی رہتی ہیں، ٹین ایجرز، شادی شدہ خواتین کو ملا کر کل 25۔ اس نے رپورٹ دی۔ اچھا اب ہمیں سنو، میں گھر کا مے آئی بند کروں گا، جس سے لگے گا لائٹ چلی گئی، پھر ہمیں کھمبے پر چڑھ کر بظاہر تاروں کو ٹھیک کرنا ہے، جبکہ ہم وہاں پر یہ منی کیمراز لگائیں گے۔ پلان بتاتے وہ لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ واہ باس، کیا دماغ پایا ہے، وہ بادام منہ میں رکھتا بولا۔ مین سوئچ بند کر دیا تھا انہوں نے۔ پھر شہریار ان کے گھر آیا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر ملیحہ نے دروازہ کھولا۔ جی؟ وہ دراصل لائٹ جب سے گئی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید تار میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم چیک کر لیں، شہریار نے مؤدب سے کہا۔ ملیحہ نے اس کے پیچھے دیکھا، شاید وہ بھی آیا ہو، مگر وہ نہیں دکھا۔ ملیحہ کون ہے؟ ماما کی آواز آئی۔ ماما کرایہ دار ہے۔ اچھا اندر بلا لو، مجھے بات کرنی ہے۔ ان کے کہنے پر ملیحہ نے شہریار کو دیکھا۔ وہ سن چکا تھا۔ ملیحہ دروازہ کھلا چھوڑ کے آئی کہ وہ اندر آ جائے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ان کا یہاں تیسرا دن تھا۔ بالکل ٹھیک ہو بچے، وہ میں نے کہنا تھا کہ لائٹ کا مسئلہ ہوا ہے، تاروں وغیرہ ہل گئے ہیں، وہ دیکھ لو گے؟ انہوں نے شفقت سے کہا۔ جی آنٹی، میں بھی یہی کہنے آیا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اپنے گھر آ کر اس نے حیدر کو گرین سگنل دیا۔ وہ 6 منی کیمراز لے کر اوپر آیا تھا۔ شام کا وقت تھا، ابھی اندھیرا ہونا شروع نہیں ہوا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ تاروں کے درمیان اس نے کیمراز لگا دیے تھے۔ ابھی وہ تارے ٹھیک کر رہا تھا جب ملیحہ اوپر آئی۔ یہ آپ لوگوں کی ماما نے شیک بھیجا ہے، اس نے حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی جانب ایک نظر دیکھ کے پشت کر چکا تھا۔ شہریار نے جلدی سے گلاس پکڑ کر منہ کو لگا لیا۔ اس کی بہت ضرورت تھی، آپ کا شکریہ۔ حیدر نے شہریار کو کام کرنے بھیجا۔ اس کا اشارہ سمجھتے وہ نیچے چلا گیا، جبکہ ملیحہ اس کے لیے شیک لیے کھڑی رہی۔ چھلانگ لگا کر وہ اترا تو ملیحہ کے منہ سے یکدم نکلا، دھیان سے۔ حیدر نے اسے دیکھا، ماتھے پر بل آئے۔ اس کی سائڈ سے ہو کر وہ جانے لگا جب وہ پھر سے بولی، یہ ماما نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ سیڑھی کے پاس تھا جب وہ دوبارہ بولی۔ حیدر رکا، 2 منٹ سوچا، پھر قدم قدم اس کے پاس آیا۔ ملیحہ اس کا ہر انداز نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے ٹرے سے گلاس اٹھایا، ایک سانس میں ہی پی لیا۔ ملیحہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانے کیوں دل کو بھلا سا لگا تھا۔ ہوش میں تو وہ تب آئی جب وہ گلاس رکھ کر مڑ چکا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے حیدر نے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھا۔ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ حیدر نے سوچا، خیر اس سے اور بھی بہت کام تھے۔ سر جھٹک کر وہ واپس آیا تو لائٹ آ چکی تھی۔ ملیحہ بھی نیچے چلی گئی، گلاس کچن میں رکھ کر کمرے میں آئی اور دھوپ سے بیڈ پر گری۔ دوپٹہ منہ پر رکھ کر آنکھیں بند کی۔ وہ اتنا پیارا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا تھا اور گٹاگٹ پی گیا تھا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر موجود تھی۔ ویسے حیدر، تمہیں ہماری چھوٹی مالک مکان کا بیہیویئر عجیب نہیں لگا؟ لائک وہ تمہیں دیکھتی کیوں ہے؟ کہیں تم اسے پسند تو نہیں آ گئے؟ شہریار لیپ ٹاپ پر کام کرتا بولا، جس پر حیدر نے اسے گھورا۔ اس سے آگے وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ حیدر کے ذہن میں یکدم اس کی آنکھیں آئیں۔ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ وہ یہاں جو کام کرنے آیا تھا، اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی تھی۔ اس کا بندوبست بھی اب اسے کرنا تھا۔ ملیحہ پر اسے غصہ آیا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس کی آمد ان کے گھر ہوئی تھی۔ آنٹی نے کال کر کے بلایا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ملیحہ کو اپنے کمرے میں کسی کی آواز آئی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی تھی۔ لیونگ روم میں حیدر کو دیکھ کر رکی۔ ماما شاید کچن میں تھی۔ وہ ایک صوفے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ آپ؟
جی وہ آنٹی نے بلایا تھا، کہہ کر اپنا فون چلانے لگ گیا۔ کیا تھا جو وہ ایک لفظ اور ایک نظر اس کو دیکھ لیتا یا مسکرا دیتا؟ ملیحہ کے دل میں خواہش جاگی، اس کے پیچھے سے لان میں آ گئی۔ ماما نے بریانی بنائی تھی، وہی ان کو دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں ڈبہ پکڑ کر شکریہ کہہ کر چل دیا۔ وہ باہر قدم رکھ رہا تھا اور وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ ایک زبردست ٹکراؤ ہوا تھا۔ ملیحہ کا سر اس کے سینے سے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حیدر نے اس کی کمر پر اپنا فارغ ہاتھ رکھ کر اسے گرنے سے بچایا، جبکہ وہ اس کی شرٹ پکڑے کھڑی ہوئی تھی۔ ملیحہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر اوپر اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ آنکھیں جھکا کر ناگواری کے تاثرات سنجیدگی میں چھپائے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ اس کے گھنگریالے کالے بال کھلے تھے جسے وہ چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ پھر وہ چہرہ جھکا کر پیچھے ہوئی۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی لالی کو دیکھ سکتا تھا، پھر اگنور کرتے سائڈ سے نکل گیا۔ باس یہ چیک کریں، یہ آدمی یہ اس کے پیچھے 3 مرتبہ آ چکا ہے، مگر محلے میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، اس لیے واپس چلا جاتا ہے۔ مجھے تو یہ بندہ مشکوک لگ رہا ہے۔ اس کے کہنے پر حیدر جلدی سے اس کے پاس آیا۔ اس کا سارا بایو ڈیٹا نکلواؤ۔ وہ حکم دیتا خود باہر نکل گیا۔ عصر کا وقت تھا، آج موسم خوشگوار تھا۔ وہ بچوں کو لے کر چھت پر آ گئی۔ وہ اپنا کام بھی کر رہی تھی، ساتھ میں بچوں کو بھی پڑھا رہی تھی۔ جب اس نے حیدر کو چھت پر آتے دیکھا، وہ کسی کام سے چھت پر آیا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے دوسری نظر اس پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ ایسے ہی اسے دیکھتی تھی، اس کا انتظار کرتی تھی، کہیں وہ دکھ جائے، مگر کبھی کبھی ہی دکھتا تھا اور اسے دیکھتا تک ہی نہیں تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھتا کیوں نہیں تھا۔ اس کو وہ دن یاد آیا جب وہ گھر میں داخل ہوتے گرمی کو کوس رہی تھی۔ اللہ اللہ، اتنی گرمی، ایسا لگتا ہے جیسے سورج ابھی سے سوا نیزے پہ آ گیا ہو۔ وہ اونچا بول رہی تھی تاکہ مما تک آواز پہنچے۔ میں بتا رہی ہوں، میں کوئی نہیں، اب باہر جا رہی، میرا تو رنگ کالا ہوتا جا رہا ہے، ابھی دکھاؤں گی آپ کو، اتنا ٹین لگ گیا ہے پیروں پر۔ اور میں بتا رہی ہوں، میں نے اب گاڑی لینی ہے، روز اے سی والی گاڑی میں آیا جایا کروں گی، کتنی موجیں ہوں۔ باتیں کرتے سامنے دیکھا تو حیدر صوفے پر بیٹھا تھا اور ماما اسے جانے کیا دکھا رہی تھی۔ اس کی زبان تالو سے جا لگی۔ کتنی بار کہا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے سلام کرتے ہیں، یہ تم کب سیکھو گی؟ ماما نے گھورا، جس پر وہ معذرت کرتے اندر چلی گئی۔ اب وہ کمرے میں آ کر خود کو کوس رہی تھی۔ عصر کے وقت وہ سو کر باہر نکلی تھی کہ سبزی لے کر آئے۔ جب ماما نے بتایا وہ حیدر دے کر گیا تھا۔ کیوں؟ وہ کس خوشی میں لے کر دے گیا ہے؟ اس نے آنکھ اٹھا کر پوچھا۔ کتنے لاؤڈ اسپیکر میں تم نے اعلان کیا تھا کہ تم اب باہر نہیں جاؤ گی، تو وہ بھلا مانس بچہ مجھے کہنے لگا کہ آنٹی میں لا دیتا ہوں سبزی۔ میں نے اتنا منع کیا مگر نہیں مانا۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ ہاں تو لا کر دے سکتا ہے، ہفتے میں سے آدھا ہفتہ تو کھانا ہماری طرف سے جاتا ہے۔ اس کے کہنے پر ماما کا لیکچر دوبارہ شروع ہو گیا۔ وہ کچھ سوچتے کچن میں آئی۔ کیا اس نے اس کا خیال کیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے سبزی دیکھ رہی تھی۔ پھولے نہ سنوارتے وہ کمرے میں آئی تھی۔ وہ لان میں کھڑا اپنے پودوں کو پانی دے رہا تھا جب اسے کسی کی جھگڑنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا۔ جی وہ ملیحہ تھی اور جس سے وہ لڑ رہی تھی۔ اس پر حیدر کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ ہاں بھائی بتاؤ، تم ہوتے کون ہو اس لڑکی کا پیچھا کرنے والے؟ وہ اسی آدمی کو کالر سے پکڑے کھڑی تھی۔ بی بی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ تم دیکھ کس طرح رہے ہو؟ ہاں، ایک تو وہ لڑکی تمہیں دیکھ کر ڈر ڈر کر چل رہی تھی، اوپر سے بہانے بناتے ہو، ایک لگاؤں گی ادھر سے عقل ٹھکانے آ جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ حیدر ان تک پہنچتا وہ ایک تھپڑ اسے لگا چکی تھی اور کالر سے پکڑے کھڑی تھی جب اس آدمی نے چاقو نکال کر اس کے بازو پر مارا تھا۔ وہ کرہا کر پیچھے ہوئی۔ اس آدمی نے اسے دھکا دیا۔ حیدر اس کے پیچھے پہنچا تھا اور گرنے سے بچایا۔ وہ آدمی بھاگ گیا۔ حیدر دانت پیس کر رہ گیا۔ ملیحہ کا خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ کیا حرکت ہے؟ وہیں پر ہی وہ دانت پیس کر بولا۔ ملیحہ تو اسے اپنے پاس دیکھ کر سب بھول گئی۔ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ اسے گھر بھیج کر اس کے آدمی کے پیچھے گیا تھا جو اب غائب ہو گیا تھا۔ خیر ان کے گھر کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ماما، وہ بدتمیز انسان شکل سے فراڈیا لگ رہا تھا۔
آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی نے اتنا اعلیٰ کام کیا ہے۔ وہ تقریر جھاڑ رہی تھی جب حیدر کو آتے دیکھ کر چپ ہوئی۔ اس کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ حیدر بیٹا تم ہی اسے سمجھاؤ، میں کیا کروں اس کا، دیکھو اتنا گہرا لگ گیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ وہ اس کے سامنے والے سنگل صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، اس نے انہیں تسلی دی۔ ہے نا، میں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، اور آپ عقل وقل نہیں آپ میں، دماغ چلتا ہے کہ گھر بھی رکھا ہوا آپ نے؟ یکدم وہ اسے غصے سے بولا جس پر ملیحہ نے ناراضگی سے دیکھا۔ آنٹی فرسٹ ایڈ باکس ہوگا؟ اس نے کہا تو ماما باکس لینے چلی گئی۔ پتہ بھی ہے کتنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ آپ یوں دن دہاڑے کسی مرد کا گریبان پکڑ رہی تھی، اگر چاقو کہیں اور لگ جاتا تو؟ مگر میں نے اس لڑکی کی ہیلپ کی بچی۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا جب ماما فرسٹ ایڈ باکس لے آئیں۔ وہ روئی نکال کر بیٹھا۔ بازو آگے کریں، جس پر اس نے کلائی آگے کر دی۔ کلائی سے تھوڑا اوپر کے لگا تھا، ہلکا سا گہرا تھا، مگر ٹینشن کی بات نہیں تھی۔ وہ روئی سے زخم صاف کرنے کے بعد پائیوڈین لگا کر پٹی کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے ماما ڈانٹ بھی رہی تھی، جس میں حیدر سے بھی حصہ ڈلواتی۔ ملیحہ خفا ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ آنٹی کو سمجھا گیا تھا کہ دروازہ وغیرہ کسی غیر مرد کے لیے نہ کھولیں، حالات خراب ہے، اور ان کو بھی سمجھائیں ایسا کریں کہ ایک ساتھ نہ الجھا کریں۔ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ وہ خفا سی کمرے میں آئی تو حیدر کا غصے سے ڈانٹنے سے یاد آیا۔ خفگی سے وہ لیٹ گئی۔ یکدم اس کے تاثرات بدلے۔ کیا وہ اس کی کیئر کر رہا تھا؟ او ہاں، وہ اس کا خیال ہی تو رکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو تو جیسے قارون کا خزانہ مل گیا تھا۔ خوشی سے جھوم اٹھی، جو ابھی تھکاوٹ کی وجہ سے سونے کا کہہ رہی تھی، اب پورے گھر میں گھومتی پھر رہی تھی۔ نہ کرو ملیحہ، ہمارا مالک مکان نے اس آدمی کو کالر سے پکڑا اور تھپڑ مارا۔ او تیری ڈان ہے یار، مان گیا میں ایسے۔ وہ حیرانی کے ساتھ بولا، عقل سے پیدل لڑکی ہے جو تم پر مر مٹی ہے۔ وہ شوق انداز میں بولا، جس پر حیدر نے گھورا۔ وہ پتہ نہیں کیا کھا کر آیا تھا جو شوق انداز میں بار بار کچھ کہہ رہا تھا۔ حیدر بس اسے گھور ہی سکتا تھا۔ اچھا کام کی بات، میں نے اسے ٹریک کر لیا ہے۔ گڈ، دو لوکیشن مجھے۔ حیدر سیدھا ہوا۔ اب تو کرمنلز اتنے ہینڈسم ہو گئے، میں تو کہتی ہوں ایسا بندہ مل جائے۔ یہ بولنے والی ثانیہ تھی۔ ملیحہ نے نہ سمجھی اسے دیکھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، آج کل وہ سیریل کلر بہت وائرل ہو رہا ہے۔ یار بندی کی کیا لک ہے، کیا ہینڈسم بنتا ہے۔ رابعہ کی بات پر یکدم سیدھی ہوئی۔ یار کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ ملیحہ نے بلا آخر پوچھ ہی لیا۔ تم بھی دیکھو، یہ بندہ مطلوب ہے پولیس کو، کئی مرتبہ خواتین کا قتل کرنے پر جیل جا چکا ہے۔ شکل سے لگتا ہے ایسا بھلا؟ ملیحہ فوٹو دیکھتی سکتے میں آ گئی۔ شام کا وقت تھا جب وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر کچھ کھانے آئی تھی۔ ملیحہ کا رنگ اڑ گیا، بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے آ گئی۔ آج تو اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ ایسے ہی گھر آئی۔ حیدر نے اسے اپنے گھر جاتے دیکھا تو حیرت ہوئی۔ آج نہ اس نے اس کو دیکھا تھا، نہ مسکرائی تھی۔ خیر اسے کیا، کندھے اچکا کر وہ آگے بڑھنے لگا جب اس نے اسی آدمی کو پیچھے آتے دیکھا تھا۔ حیدر کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ فوراً اپنے گھر گیا تھا۔ بکواس کی تھی نا میں نے، مگر یہ لڑکی کسی کی سنتی ہے، لگوا لیا نا شکاری اپنے پیچھے۔ وہ غصے سے دھیمی آواز میں دھاڑا تھا۔ شہریار نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ شہریار نے پوچھا۔ اسی محترمہ کی، تمہاری مالکن مکان کی۔ نہ کرو یار۔ وہ سیدھا ہوا۔ تم تو بہت خوش تھے۔ ہاں یہ صرف وہی کر سکتی ہے، اب بھگتو۔ وہ اسے بھی گھور رہا تھا۔ میری کیا غلطی ہے؟ وہ منمنایا۔ اچھا چھوڑو، سب کیمراز چیک کرو، جب سے ہو رہا ہے پیچھا۔ وہ کہتا بات لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو اپنا لیپ ٹاپ کھولا، جانے کتنی ڈیوائس ساتھ کنیکٹڈ تھی۔ کمرے میں ایک دیوار پر بہت سی تصویریں چسپاں تھیں، جہاں صرف لڑکیوں کی تصویریں تھیں اور کالے لال دھاگے ایک سے دوسری تصویر تک جا رہے تھے۔ سب سے اوپر ایک جگہ پر سوالیہ نشان لگایا گیا تھا۔ ساری رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ صبح وہ 2 گھنٹے سونے کے بعد فریش ہو کر اوپر ایکسرسائز کرنے آیا تھا۔ جب ملیحہ چھت پر آئی، اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔
وہ نہ مسکرا رہی تھی نہ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اس سے کچھ فاصلے پر رکی۔ حیدر نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنا کام جاری رکھا۔ کوئی کام ہے؟ اسے کافی دیر کھڑے دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا۔ میرا گھر خالی کرو، مجھے تمہاری کرایہ نہیں رکھنا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے بولی تو زمین پر ایکسرسائز کرتے حیدر تولی سے اپنا چہرہ صاف کرتے کھڑا ہوا۔ سر دوپہر ایک گہری نظر سامنے کھڑی کم عمر لڑکی پر ڈالی جو اس کی مکان مالک تھی، جس نے 2 ہفتے پہلے اسے 5,000 زیادہ کرایہ دینے پر اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود کرائے پر رکھ لیا تھا۔ خیریت؟ حیدر کے سوال پر وہ بری طرح ہاتھ مسلنے لگی۔ کیسے بتاتی کہ کل رات ہی اسے معلوم ہوا تھا حیدر کو معمولی شخص نہیں بلکہ کئی بار قتل کے الزام میں جیل جانے والا ملزم تھا، اور الزام بھی اس پر عورتوں کے قتل کا تھا۔ لگتا ہے کچھ غلط سن لیا آپ نے میرے بارے میں۔ اگر اور پیسے چاہیے دے دوں گا، پر یہ تو گھر اب میں خالی نہیں کروں گا، چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ اچانک اس کے قریب ہوتے اسے دیوار سے لگاتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ ملیحہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر مضبوط بن کر کھڑی رہی۔ حیدر کی نظروں نے اس کا کانپا چھپا نہیں رہا تھا۔ کیا نہیں؟ وہ ایک ہاتھ دیوار پر رکھے اس سے ایک قدم دور کھڑا تھا، چہرہ جھکا عین اس کے مقابل تھا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر حیدر کو جانے کیوں ہنسی آئی مگر ضبط کر گیا۔ اور کرایہ نہیں چاہیے؟ اس کی لب کب کپا رہے تھے۔ اس نے تو اس سے محبت کی تھی۔ دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آپ پلیز گھر چھوڑ دیں، اس نے التجا کی۔ حیدر کو ہنسی آئی۔ وہ کسی سیریل کلر کو ایسے کیسے کہہ سکتی تھی؟ بیبی ڈال، ایسا تو نہیں ہونے والا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر پیچھے ہٹا۔ میں پولیس میں کمپلین کروں گی۔ اسے مڑتا دیکھ کر وہ بولی، جس پر وہ ہنس دیا۔ شوق سے کرو۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی جبکہ وہ وہیں بیٹھی رونے لگی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر خوب مسکرایا تھا۔ مطلب اس نے جو اپنی تصویر کل سیریل کلر کے نام سے وائرل کروائی تھی وہ اس تک پہنچ چکی تھی۔ گڈ، ایسے ہی اس سے چھٹکارا ملنا تھا۔ اس نے مناسب وقت دے کر اماں کو منع کر دیا تھا لڑکوں کو گھر نہ بلایا کریں، جس پر وہ سمجھتے سر ہلا گئی۔ وہ جتنے حفاظتی پل باندھ سکتی تھی وہ اتنی محتاط کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو گئی تھی۔ اسے اب اپنا پیچھا کرتے ہوئے کوئی محسوس ہو رہا تھا۔ آیتل کرسی کا ورد کرتے وہ گھر سے نکلتی تھی اور سارے راستے پڑھتی رہتی تھی۔ ماما کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہی دنوں میں سے ایک دن وہ گھر واپس آئی تو سلام بلایا۔ احتیاط سے وہ سبزی لیے اندر داخل ہوئی۔ اب وہ یونہی واپس پر ہی سبزی لے کر آتی تھی جب لیونگ روم میں حیدر کو دیکھ کر بت بن گئی۔ اسے دیکھ کر حیدر ہلکا سا مسکرایا، جس پر ملیحہ کو غصہ بھی آیا اور خوف بھی۔ ملیحہ بچہ کرایہ دینے آیا ہے، آؤ بیٹھو۔ ماما نے اسے بلایا۔ وہ پہلے کی طرح اب باتیں نہیں کرتی تھی۔ وہ ماما کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئے جیسے وہ ماما کو کچھ کرنا دے۔ ماما آپ اندر جائیں، میں آتی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ ماما اس کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ دیکھیے آپ میری ماما سے دور رہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی جبکہ حیدر اس کا ڈر محسوس کر سکتا تھا۔ نہیں تو آپ کیا کریں گی؟ میں ماما کو سب بتا دوں گی، اس نے وارن کیا۔ اور کیا بتائیں گی آپ؟ آنکھیں پٹ پٹا کر بولتا وہ کتنا معصوم اور پیارا لگا تھا۔ ملیحہ نے دانت کچکچائے۔ یہی کہ آپ سیریل کلر ہیں؟ خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، ورنہ تم جانتی ہی ہو میں کون ہوں۔ یکدم اس کی آنکھیں سرد ہوئیں۔ اس کا لہجہ ملیحہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گیا۔ وہ اٹھا اور چلا گیا اور وہ کتنی دیر ہی بیٹھی رہی۔ اس کو بخار ہو گیا تھا۔ اسٹریس لے کر وہ بستر پر لگ گئی تھی۔ ماما پریشان کیونکہ اسے جلدی بخار ہوتا نہیں تھا، مگر جب ہوتا تھا تو ساری کسر نکال کر جاتا تھا۔ میری بیٹی کو جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ماما نے اس کے بال بنا کر اسے لٹایا تھا۔ ماما میں ٹھیک ہوں، ٹینشن نہ لیں۔ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ساتھ ہی کھانسی آئی۔ پلاؤ بنایا ہے اور تمہارے لیے یخنی نکالی ہے اور دلیا بھی بنایا ہے، جس پر وہ بغیر کچھ کہے اور بولے دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد رونے لگتی تھی۔ ماما کو الگ پریشانی تھی کہ اسے ہو کیا تھا۔ ماما نے حیدر کو کال کر کے بلایا تھا۔ شام کا وقت تھا جب وہ آیا تھا۔
سلام دعا کے بعد ماما نے اسے کچھ دوائی لانے کا کہا تھا۔ خیریت ہے آنٹی، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، مگر ملیحہ کو 2 دن سے کافی تیز بخار ہے، جانے کس کی نظر لگ گئی میری بیٹی کو۔ وہ پریشانی سے بولی۔ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کو ساتھ لے آتا ہوں، چیک اپ ہو جائے گا، وہ کہہ کر چلا گیا۔ پیچھے سے انہوں نے اسے کتنی دعائیں دی تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہی اس کی واپسی ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی تھی۔ ملیحہ اپنے کمرے میں تھی، آنٹی ادھر ہی انہیں لے آئی۔ ملیحہ، ماما نے بلایا۔ آنکھیں مولتے اس نے بولا، بیٹی ڈاکٹر آیا ہے چیک اپ کے لیے۔ ماما نے بولا۔ وہ اس وقت چادر تانے لیٹی تھی، سر پر اسکارف بھی تھا۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد کچھ دوائیں لکھ کر حیدر کو پکڑا گیا۔ حیدر دروازے تک چھوڑ کر میڈیسن لایا تھا۔ دوبارہ کمرے میں آئے تو آنٹی دوائی کے لیے پانی لینے گئی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹ بالکل خشک ہو گئے تھے، چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ٹکر والی ملیحہ تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے اس پر ترس آیا۔ ملیحہ نے ہلکے سے آنکھیں کھولی، پھر آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ اسے ہاتھ بڑھا کر چھونا چاہتی تھی۔ ماما کے میڈیسن دینے پر وہ خفگی سے میڈیسن نہیں کھا رہی تھی کہ انہوں نے اس سے مدد کیوں لی۔ بیٹا اس کو سمجھاؤ نا ذرا، میں ابھی آئی، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ شرافت سے کھاؤ گی یا اپنا طریقہ اپناؤ؟ وہ اسے اس حالت میں بھی ڈرا رہا تھا۔ اپنا طریقہ اپناؤ؟ وہ مدھم سا بولی۔ جانتی ہو تمہارا قتل کر کے میرے ٹوٹل کرنے قتل ہو جائیں گے۔ وہ چند لمحے کے لیے رکا۔ پورے 10۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ 10واں قتل ایک ظالم حسینہ کا ہوگا، سب سے حسین لڑکی کا۔ وہ افسوس سے بولا۔ میں آپ کو حسین لگتی ہوں؟ ملی نے پوچھا بھی تو کیا؟ ہاں تم ہو لگی تو نا۔ مگر میرا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں حسین لڑکیوں کو زندہ نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آج تک کی سب سے حسین لڑکی تم ہی ہو، وہ تو قسم کھانے والے انداز میں بولا۔ ملیحہ نے آنکھیں موند لی۔ اٹھو اور میڈیسن کھاؤ، تمہارا ملازم نہیں بیٹھا ہوا یہاں پر، چلو جلدی کرو۔ اس کا لہجہ بدلا۔ ملیحہ نے خود سے آنکھیں زور سے میچ لی۔ اسے اسی لہجے سے خوف آتا تھا۔ جلدی جلدی میڈیسن کھائی اور آنکھیں موند لی۔ آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے، وہ آنسو حیدر کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے تھے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ملیحہ اپنی قسمت پر روتی رہی۔ وہ 1 ہفتے تک چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھی۔ ان تمام دنوں میں شہریار یا حیدر ہی ان کے گھر میں سبزی یا کچھ چاہیے ہوتا تو لا کر دے رہے تھے۔ وہ تازہ ہوا کھانے چھت پر آئی تھی جب حیدر کو دیکھ کر رکی، مگر واپس جانے کا عادی ترک کر کے وہاں رکی۔ واحد چارپائی پر آن بیٹھی۔ حیدر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، اسے دیکھا پھر تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا جانے لگا جب وہ بولی، آپ کو مجھ سے محبت فیل نہیں ہوتی؟ اس کی مدھم سی آواز پر وہ چونکا، تاثرات سخت ہوئے۔ نہیں، مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر اس کی نظروں میں براہ راست دیکھا۔ اس لیے کہ تمہاری موت اسی کے ہاتھوں ہو گئی جس سے تم محبت کرتی تھی۔ وہ افسوس سے بولا، مگر آپ میری ماما کو کچھ مت کرنا۔ اس کے کہنے پر حیدر نے اسے دیکھا جیسے دماغ اس کا ٹھکانے پر نہیں تھا۔ پھر وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ دوبارہ یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ ایک دن اس نے کسی کو اپنا پیچھا کرتے محسوس کیا۔ سارے راستے وہ بار بار پیچھے دیکھتی رہی تھی۔ اپنے محلے کے قریب آ کر اس نے اسے پکڑ ہی لیا تھا۔ وہ وہی آدمی تھا جس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکتی تھی۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کب سے دیکھ رہی ہوں، وہ چلائی۔ حیدر، یہ ریڈ سگنل دے رہا ہے۔ شہریار بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ مطلب شکار خود چل کر آیا ہے، وہ کہہ کر باہر نکلا جیسے کسی کام سے جا رہا تھا، مگر سامنے ہی وہ ملیحہ کو اس آدمی کے ساتھ ہاتھا پائی پر اترتا دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا تھا جب ملیحہ نے اسے دھکا دیا تھا۔ جب اس کے بال اس کے ہاتھ میں آ گئے تھے، حیدر نے بھاگ کر اسے پکڑا تھا۔ چھوڑو اسے! اس آدمی کو مار مار کر وہ ادھموا کر چکا تھا۔ اس نے فائر بھی کیا تھا جب حیدر نے پیچھے ہو کر بچایا تھا خود کو۔ ملیحہ تو حیران دیکھتی رہی کہ یہ ہو کیا رہا تھا۔ حیدر نے کسی کو کال کی تھی۔ کالی وین اگلے 5 منٹ میں پہنچی تھی جو اس آدمی کو لے کر گئی تھی۔ ملیحہ کو وہ کتنی مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ گھر جائے، مگر وہ وہیں کھڑی سب دیکھتی رہی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر گھر لایا تھا۔ آپ نے مجھے بچایا کیوں؟
وہ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا، آنکھوں میں کوئی احساس نہیں تھا، جیسے کوئی روبوٹ پوچھتا ہے، میں اپنا شکار کسی اور کو نہیں کرنے دیتا۔ ملیحہ کو شاید کسی اور جواب کی امید تھی، مگر وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جھلکے حیدر کن آنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک انگلی سے آنسو گرنے سے پہلے صاف کیا۔ اس لمحے میں کچھ تھا۔ حیدر رکا، پوری کائنات رک گئی۔ اس کے گھنگریالوں بالوں کی ایک لٹ چہرے پر آ رہی تھی۔ وہ سفید فراک میں ملبوس تھی اور کالی چادر اچھے سے لی تھی، مگر سر آج بھی نہیں ڈھکا تھا۔ اس کے لگووں کے پاس ایک تل چمک اٹھا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں بالیاں بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے آنکھوں میں دیکھتے اسے لگا کہ کائنات کا ہر رنگ ان آنکھوں میں ہی تو تھا، مگر پھر چونکا اور چلا گیا۔ ملیحہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ دو ماہ ختم ہونے والے تھے اور وہ اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ وہ گھر ملنے آئے تھے۔ اس دن وہ گھر پر نہیں تھی۔ آنٹی نے خوب اہتمام کیا تھا، اچھی گپ شپ لگی تھی، پھر وہ چلے گئے۔ ملیحہ کو ان کے جانے کے 3 دن بعد پتہ چلا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کیا وہ واقعی ہی چلا گیا تھا؟ اب وہ اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ اس سے اچھا تھا وہ اس کا قتل کر دیتا۔ وہ کمرے میں آ کر خوب روئی۔ وہ تو اس کا نام ہی جانتی تھی، بس وہ کیوں چلا گیا تھا۔ اس نے اس کو اپنی سوچوں میں اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے رشتے آئے تھے جسے وہ ریجیکٹ کرتی رہی، مگر وہ اسے کہیں دکھتا ہی نہیں تھا۔ سڑک پر وہ ہر جگہ دیکھتی، شاید وہ دکھ جائے، مگر نہیں دکھا۔ وقت پر لگا کر اڑا تھا۔ اس کی یونیورسٹی کا آخری سال تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ملیحہ تھی۔ وہ ایک میچور لڑکی بن چکی تھی، کم گو اور کبھی کبھی مسکرانے والی۔ پہلے وہ چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا کر کر چھوڑتی تھی، اب وہ چھوٹی سی بات کو اور چھوٹا کر دیتی تھی۔ مامو اس کی دن بدن بدلتی حالت کو دیکھ کر پریشان ہوتی تھی۔ 28 سال میں سب بدل گیا تھا۔ وہ ایک اسکول میں سیکنڈ ٹائم ٹیچنگ کرتی تھی، ساتھ ہی یونیورسٹی۔ اس نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ میڈم نے کلاس میں اناؤنس کیا تھا کہ ان کی یونیورسٹی میں ایک پروٹوکول تقریب رکھی جا رہی تھی، جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے صرف 10 اسٹوڈنٹس شرکت کریں گے۔ اس کے دوستوں نے اسے اپنے ساتھ اس کا بھی نام لکھوا دیا تھا آئی ڈی کارڈ پر۔ کیا پاکستان کا پرائم منسٹر آ رہا ہے؟ وہ سوچ سکی۔ ایک اینٹ پر تقریب تھی۔ وہ کالی فراک پر میرون چادر اپنے مخصوص انداز میں لیے ہوئی تھی، بال کھلے تھے۔ فون سیکیورٹی والوں نے باہر ہی لے لیے۔ آڈیٹوریم کے دروازے کھلے، کرسیوں کی درمیانی میں سے پروٹوکول داخل ہوا، پھر چند لوگ آرمی کے داخل ہوئے اور 2 لوگوں کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ سب لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ ملیحہ جھک کر اپنا جوتا درست کر رہی تھی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو اسٹیج پر 2 کرسیوں پر ایک وہ بیٹھا تھا، مکمل یونیفارم میں۔ ہاں، وہ آرمی کی یونیفارم پہنے ہوئے تھا۔ اس سے وہ اپنا خیال لگا۔ ملیحہ، ہر جگہ وہ تمہیں دکھنے لگ گیا ہے، سدھر جاؤ۔ وہ ہلکی سی چپت سر پر مارتی خود سے بڑبڑائی۔ اسٹیج پر بیٹھے حیدر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی، ایسے جیسے اور کوئی تھا ہی نہیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس کا خیال ہے، مگر جب اس کے نام کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو ملیحہ کا رنگ اڑ گیا۔ یہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب اسے جانے نہیں دیا گیا۔ وہ یہ سوچ کر بیٹھ گئے اتنے لوگوں میں وہ اسے نہیں پہچان پائے گا۔ اس کی چھوٹی سی تقریر کے جواب میں پورا آڈیٹوریم تالیوں سے گونجا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے بیٹھی اور اس کا رنگ لٹھے کے مانند سفید پڑ رہا تھا۔ مگر یہ پروٹوکولز، خیر تقریب 1 گھنٹے بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس نے۔ اس سے اچھا تھا وہ سیریل کلر ہی ہوتا۔ کم از کم وہ اسے اس طرح سے جانتی تو تھی۔
دل میں پھر سے درد اٹھا تھا کہ وہ اسے اس لائق بھی نہیں سمجھتا تھا کہ جاتے ہوئے بتا کر چلا جاتا۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتی تھی مگر نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک کونے میں کھڑے ہو کر وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ مطلب وہ اس کے بارے میں نام کے علاوہ واقعی ہی کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ ویسے ہی گھر آ گئی تھی۔ سامنے ماما خوشی سے اسے کچھ بتا رہی تھی جب اس نے شادی کا لفظ سنا۔ جی ماما، تمہارے لیے ایک بہت رشتہ اچھا آیا ہے۔ مریم میں بہت خوش ہوں اس رشتے سے۔ وہ پھولے نہ سما رہی تھی۔ مریم بر وقت انکار نہ کر سکی۔ رات کو دوبارہ وہ اس بارے میں بات کر رہی تھی جب اس نے منع کر دیا، جس پر انہوں نے کئی بار اسے لڑکا دیکھنے کا کہا مگر وہ خود ہی نہیں مانی۔ ان کے بار بار کہنے پر وہ ضج آ گئی۔ جو آپ کو اچھا لگے وہ کریں آپ، اور ماما نے فوراً رشتے کو ہاں کر دی تھی۔ خیر کبھی نہ کبھی تو یہ ہونا ہی تھا، یہ سوچ کر وہ چپ کر گئی۔ دل میں حیدر آج بھی موجود تھا۔ کوئی اتنا کسی کو کیسے چاہ سکتا تھا، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ماما نے اسے کئی بار لڑکے سے ملنے کا کہا تھا مگر وہ یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ اسے ان پر یقین تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر نکاح ہوا۔ رخصتی وہ ابھی خود بھی نہیں چاہتی تھی۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھایا۔ ملیحہ ہارون ولد ہارون رشید، کیا آپ کو میر شجاع حیدر ولد تیمور حیدر سے 10 لاکھ حق مہر سے کر راج الوقت طے کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے جانے کے سمو سے قبول ہے کہا تھا اور اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماما سے اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ شجاع نے انہیں ایزی رہنے کا کہا۔ وہ اس سے ملنے چاہتا تھا مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ ماما نے شجاع کا نمبر اسے دیا تھا مگر وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ 2 دن بعد ہی اس نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر اسے لگا کوئی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے سپیڈ بڑھائی جب کوئی اس کے ہم قدم ہوا۔ اس نے نظریں ٹیڑھی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر پیچھے باندھے اس کے قدم کے ساتھ قدم چلا آ رہا تھا۔ ہاں وہ وہی تھا، حیدر۔ اس سے تحفظ کا احساس ہوا مگر نہ وہ کچھ بولتی نہ وہ۔ گھر قدم رکھتے ہی وہ کچھ پل رکا، اس سے کہ پہلے وہ دروازہ بند کرتی وہ اندر آ گیا۔ آپ؟ اوہ تو آپ تم پہچاننے سے بھی انکار کرو گی؟ وہ کتنی معصومیت سے بولا تھا۔ جی کیونکہ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، اور پلیز آئندہ ادھر قدم مت رکھیے گا، وہ درشتگی سے کہہ کے مڑی جب حیدر نے اس کا بازو پکڑا۔ میں تو آؤں گا، اور کہاں گئی تمہاری محبت؟ کیا اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ وہ شریف لہجے میں بولا۔ خبردار جو آئندہ آپ نے مجھے ہاتھ لگایا، ایک شادی شدہ خاتون ہوں اور میرے شوہر کو نہیں پسند کہ کوئی اور مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ وہ دھیمی آواز میں گرائی۔ اب وہ کیوں آ گیا تھا؟ جب اس کا نکاح ہو گیا تھا تو وہ آ گیا تھا۔ اچھا تو بات تو سنو۔ وہ جانے لگی جب وہ اس کے راستے میں آیا تھا۔ بس ٹکر ہوتے بچی تھی۔ اس کی خفا نظریں دیکھتا وہ اندر چلا گیا تھا۔ او ہیلو، آپ یہاں کہاں گھسے جا رہی ہیں؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ آنٹی سے ملنے جا رہا ہوں، البتہ آنٹی کی بیٹی نے منہ نہیں لگایا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اسے چڑھا کر چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے ماما کے کمرے میں آئی۔ ارے میرا بیٹا آیا ہے۔ وہ تو اسے دیکھتے صدقے والی جا رہی تھی۔ ملیحہ جاؤ کچھ کھانے کو لاؤ، پانی تو بچے کو۔ انہوں نے کہا ماما میں ان کی ملازم نہیں ہوں، جہاں سے آئے کھانا وغیرہ ملتا ہوگا۔ اس کے لہجے پر حیدر چونکا۔ ہاں جواب وہ اسی طرح کا ایکسپیکٹ کر رہا تھا مگر وہ لہجہ، ہاں وہ واقعی ناراض تھی اور بہت زیادہ ناراض تھی۔ اپنے شوہر سے کوئی ایسی بات کرتا ہے؟ ماما نے یکدم ڈانٹا، جس پر ملیحہ نے حیرانی سے پہلے ماما کو دیکھا پھر اسے، جو اب سنجیدہ بیٹھا تھا۔ ایک اور دھوکہ، وہ پیر پٹک کر جا چکی تھی۔ اٹس اوکے آنٹی، میں دیکھتا ہوں ذرا۔ ان کی معذرت نگاہوں پر وہ بولا۔ وہ اوپر اس کے روم میں آیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بیڈ پر بیٹھے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ ملیحہ، اس کا لہجہ کتنا نرم تھا جس پر ملیحہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آئی ایم سوری ملیحہ۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو بیٹھی ہوئی تھی کھڑی ہو گئی۔ نو یو آر ناٹ سوری۔
اور پلیز آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے وہ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جس پر حیدر نے اس کو کمر سے پکڑ کر ساتھ لگایا تھا۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میری ڈیوٹی تھی۔ جس پر ملیحہ نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ مسٹر شجاع، میں نے آپ سے کہا آپ جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، مگر مجھے کرنی اپنی بیوی سے کرنی ہے۔ بیوی پر زور دیتے بولا، نہیں ہوں میں کسی کی بیوی، اور خبردار جو آپ مجھے آئندہ دکھے۔ اس نے دھکا دیا مگر وہ 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ آئی ایم سوری۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا اس کی اس حرکت سے وہ اتنا دکھی تھی۔ کس بات کی معافی؟ آپ نے کچھ غلط کیا؟ ہمارا کون سا کوئی رشتہ تھا جو آپ کو برا لگ رہا ہے؟ اور ہاں پلیز طلاق کے کاغذات جلدی بھیج دیجیے گا، ورنہ میں خلا کے لیے کیس فائل کر دوں گی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتی حیدر کو حیران کر گئی، جس پر وہ اسے کچھ اور کہتی بغیر چلا گیا۔ پیچھے وہ دوبارہ بیٹھ کر رونے لگی۔ بس اتنی دیر ہی منانا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی آئی تھی جب HOD نے اپنے آفس بلایا تھا اسے۔ جب وہ داخل ہوئی تو سر کی بجائے حیدر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ واپس جانے کو مڑی جب وہ ایک جست میں اس تک پہنچا اور پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ناگواری سے بولی، اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، جسے آپ بہت جلد طلاق دے دیں گے۔ اس نے فیصلہ سنایا، میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا۔ آپ کا پچھلا ریکارڈ دیکھ کر تو اس فیصد یقین ہے جو آپ کہتے ہیں وہ بالکل نہیں ہوتا۔ اور میں نے ایسا کیا کیا؟ اگر آپ کو خود نہیں علم تو میں کیوں اپنے الفاظ ضائع کروں؟ اگر کرائے کے گھر پر رہ کر جھوٹ بولنے والا کہہ رہی ہو تو وہ ڈیوٹی تھی جس کے لیے میں نے معافی مانگی ہے۔ یار معاف کر بھی دو۔ اس کے بعد ایسے بے خود کر رہے تھے۔ اچھا تو آپ مجھے بعد میں بتا سکتے تھے، ہمیشہ میرے جذبات کو روندا آپ نے، اور 28 سال بعد آپ کو پھر یاد آ گیا ہاں ایک لڑکی تھی، اور پھر دھوکے سے نکاح بھی کر لیا۔ میں سب کے لیے معافی مانگتا ہوں، مجھے اس کے فوراً بعد ایک اور مشن مل گیا تھا، اور ہاں نکاح میں نے دھوکے سے نہیں کیا، تم نے خود ملنے سے انکار کیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اس کے بالوں کی خوشبو سونگھی۔ جو بھی ہے میں طلاق کا انتظار کروں گی، وہ کہہ کر نکلنے لگی جب حیدر نے اسے کھینچا تھا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ تم جانتی ہو صرف تم نے ہی انتظار نہیں کیا، میں نے بھی اتنا ہی انتظار کیا ہے تم سے ملنے کا، تمہاری ان آنکھوں کو دیکھنے کا۔ وہ گمبھیر لہجے میں اعتراف محبت کر رہا تھا۔ جانتی ہوں تمہارے یہ بال مجھے بے خود کر دیتے ہیں، میں تم سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، مجھے تم سے محبت ہے، تم سراپا محبت ہو، اور شجاع حیدر تم سے عشق کرتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے آنکھیں موندے بولا، پھر ہلکے سے جھک کر اسے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھے۔ ملیحہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ جب پیچھے ہوا تو وہ بولی، میرا فیصلہ وہی ہے، کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ جیسے تیسے وہ گھر پہنچی تو ماما ابھی تک ناراض تھی۔ وہ چینج کر کے سو گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ یونیورسٹی سے تھکی آری آ کر سو گئی۔ حیدر اس کے بعد نظر نہیں آیا تھا۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی جب لان میں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ حیدر آیا ہوا تھا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے باہر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ ملیحہ اس کو نظر انداز کر کے کنگا کرنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے وہ مسکرایا۔ ابھی بھی وہی فیصلہ ہے؟ جی، اور کبھی نہیں بدلے گا۔ بس اتنی سی محبت؟ میں تو تمہارے لیے ساری زندگی انتظار کر سکتا تھا۔ جس پر ملیحہ نے اسے دیکھا۔ مگر جیسا تم کہو، وہ کہہ کر جانے لگا، بس اتنی دیر ہی منا سکتے تھے، میری محبت پر آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جس پر وہ پیچھے منہ کیے ہلکا سا مسکرایا، مطلب تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولا، اداکاری کوئی اس سے سیکھے۔ جس پر ملیحہ نے ایسے آنکھیں دکھائی، مطلب تم مان گئی؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا۔ ملیحہ نے مسکراہٹ ضبط کی۔ وہ اسے اور تنگ کرنا چاہتی تھی مگر حیدر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، زور سے خود میں بھیجتے کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پیچھے ہوا تو ملیحہ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ ملیحہ بے خودی کے عالم میں اسے دیوانہ وار تکتی رہی۔ ہاں وہی تو اس کا محبوب تھا، اس کا شوہر بھی تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کا ایک ایک نقش محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں پر انگلیاں رکھی تو وہ آنکھیں موند گیا، پھر اس کی انگلیاں اس کے نام پر آئیں اور پھر لبوں پر۔
حیدر نے پیار سے اسے دیکھا اور جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری جان، آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ وہ اس کے سینے سے لگی بولی، جب تم پہلی مرتبہ میرے سامنے اپنے آنسو رو کے کھڑی تھی۔ کتنے دھوکے باز ہیں آپ، مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ حیدر نے اسے پیچھے سے اور کیا، اور وہ کتنی پیاری لگتی تھی۔ حیدر چھپ کر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ گیا۔ ملیحہ آنکھیں موند گئی، اپنے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے باندھے، جبکہ حیدر اس کو کمر سے پکڑے جھکے کھڑا تھا۔ جب وہ پیچھے ہوا تو وہ شرما کر اس کے گلے لگی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اب وہ اس کی گود میں اس طرح رکھے لیٹا ہوا تھا، اس کے مرکز پکڑ کر کھینچا، پھر خود چھوڑ دیا، اور وہ جانے کون کون سے سوال اس سے پوچھ رہی تھی۔ ان کی زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا تھا۔